رہا یہ مسئلہ کہ یہود یہ کہتے تھے قبلہ تبدیل کیوں ہو گیا، وہاں نماز منہ کر کے ہوتی ہے یہاں نہیں ہوتی، لہذا اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، تو اللہ فرماتے تمہاری بنائی ہوئی باتیں، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی۔ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز اس لیے ہو رہی تھی کہ اللہ نے اس کو قبلہ بنایا تھا، اللہ نہ بناتا تو وہاں رخ کر کے بھی نہیں ہوتی۔ اب جب اللہ نے کعبہ کو قبلہ بنا دیا ہے تو اب وہاں رخ کر کے ہوگی، تو اللہ کسی خاص جہت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کہ بس ادھر اللہ ہے وہاں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، جہاں اللہ کہے گا وہاں رخ کر کے نماز ادا ہو جائے گی، کیونکہ مشرق بھی اللہ کا مغرب بھی اللہ کا، تو اللہ کو یہ رائٹ ہے کہ کسی بھی جگہ کو اپنا گھر قرار دے سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تم جہاں بھی رخ کرو گے وہاں اللہ کی ذات موجود ہے۔ تو علماء کہتے ہیں یہ علم اور قدرت کے لحاظ سے اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب وسعت والا اور جاننے والا ہے، اسے پتہ ہے کہ کون اس کی رضا کے جذبے سے نماز پڑھ رہا ہے اور کون اپنی باپ دادا کی روایات کو بس قائم رکھنے کے چکر میں ہے۔ تو جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھے گا، 100 بار بھی اللہ قبلہ تبدیل کرے وہ 100 بار قبلہ تبدیل کر دے گا۔ فقہاء نے یہاں ایک بڑا دلچسپ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر ایک آدمی جنگل میں ہے اور اسے کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ قبلہ کدھر ہے، تو جب نماز کا وقت آئے گا وہ تحری کرے گا، تحری کا مطلب غور کرے گا یار کہاں ہو سکتا ہے، اب سورج بھی نظر نہیں آ رہا، اس کو بادل آئے ہوئے ہیں آسمان پہ۔ تو علماء کہتے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھے گا نا تو جدھر اس کا مائنڈ جا رہا ہے ادھر رخ کر کے نماز شروع کر دے، کیونکہ اب اس کے بس میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس کا مائنڈ اگر چینج ہو گیا نا کہ یار میرا خیال ہے میں غلط سمت میں کھڑا ہوا ہوں، بلکہ قبلہ تو لیفٹ سائڈ پر ہے، تو نماز کے دوران ہی گھوم جائے وہ۔ پھر اس کا مائنڈ چینج ہوا نہیں یار مجھے لگتا ہے کہ رائٹ سائڈ پہ ہے، تو نماز کے دوران ہی رائٹ پہ ہو جائے، تو چاروں سمتوں میں 2 رکعتیں مکمل کرے گا لیکن نماز اس کی ادا ہو جائے گی۔ اور اسی آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ بھائی اس کے بس میں جو تھا وہ اس نے کر لیا، تو اب 4 اپوزٹ سمت میں بھی نماز پڑھے گا، نماز ہو جائے گی۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ عجیب مسئلہ فقہاء نے بیان کیا ہے اسی آیت کی روشنی میں کہ اگر 5 آدمی جمع ہیں جنگل میں اور نماز کا ٹائم ہے، ان کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا قبلہ کدھر ہے، اب ایک نے امام بننا ہے، دوسرے اس کے مقتدی ہیں، امام کا خیال ہی کہ قبلہ ادھر ہے، تو امام امامت کرے گا اور اس طرف رخ کرے گا، مقتدی کا خیال ہے کہ قبلہ ادھر ہے، مقتدی اس کے پیچھے نماز کی نیت کرے گا لیکن یہ ادھر رخ کر کے نماز پڑھے گا۔ یہ عجیب سی جماعت ہوگی کہ ایک مقتدی کا رخ ادھر ہے، ایک کا رخ ادھر ہے، ایک کا رخ ادھر ہے۔ البتہ فقہاء کہتے ہیں کہ ایک مقتدی کی رائے یہ ہے کہ جہاں امام کا رخ ہے نا قبلہ بالکل اپوزٹ سائڈ پر ہے، تو وہ پھر اپنی نماز پڑھے گا، وہ امام کے پیچھے نہیں پڑھے گا، اپنی اس لیے پڑھے گا کہ جب وہ ادھر رخ کر کے نماز پڑھے گا تو وہ امام کے پیچھے کہلائے گا نہیں پھر وہ، اور مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام کے پیچھے کھڑا ہو، کیونکہ جب وہ ادھر رخ کر کے نماز پڑھے گا تو یہ امام کے پیچھے نہیں ہوگا بلکہ امام اس کے پیچھے ہو جائے گا اس کی رائے کے مطابق۔ تو اس لیے وہ شخص جس کا رخ بالکل امام کے اپوزٹ ہو وہ تو انفرادی نماز پڑھے گا، باقی کوئی ادھر منہ کر کے پڑھے گا، کوئی ادھر منہ کر کے پڑھے گا، کوئی ادھر ترشی، کوئی ادھر، سب کی جماعت سے نماز ہو جائے گی۔ تو یہ مطلب ہے کہ بھائی جب جہاں اللہ نے تمہیں کہہ دیا رخ کر کے نماز پڑھو تو بس وہیں نماز ہوتی ہے۔ تو اب اللہ نے کہا ہے کہ جنگل میں تمہیں جدھر سمجھ میں آئے ادھر ہی رخ ہوگا، کیونکہ اب ہمارے پاس اس کے علاوہ تو کوئی دلیل ہے نہیں جنگل میں، تو بس جس کے یہی ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ نے فرمایا جتنی استطاعت ہے اتنا اللہ سے ڈرو۔ تو اب اللہ سے ڈرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قبلہ جہاں ہو ادھر رخ کرے، ہمیں نہیں پتہ کہاں قبلہ ہے تو بھائی جتنا جو کھوپڑی میں آ رہا ہے اسی طرف پڑھ لو، اور کیا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ تو اور کچھ ہو نہیں سکتا۔ جس کی کھوپڑی میں جو آ رہا ہے وہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا اور سب کی نماز قبول ہو جائے گی۔ لیکن یہ اس امت کی خصوصیت ہے، خوبی ہے کہ اس نے اللہ کے حکم کی روح کو دیکھا ہے، لہذا اس نے کہا مختلف سمتوں میں بھی نماز ہو جائے گی۔ لیکن جو یہود و نصارہ تھے وہ ایک بات کو پکڑ کے بیٹھ گئے تھے کہ بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز ہوتی ہے، باقی کہیں ہوتی نہیں ہے۔ تو اللہ انہی کا جواب دیتا ہے بار بھائی کہ بھائی وہ بیت المقدس کی طرف اس لیے رخ کر کے نماز ہو رہی تھی کہ اللہ نے حکم دیا تھا، تو جب اللہ اگر چینج کر دے گا تو اللہ کوئی رائٹ ہے نا، تو اب جہاں چینج کیا وہاں رخ کر کے نماز ہوگی۔ تو اس پہ تو بحث کرو کہ اللہ نے حکم دیا کہ نہیں دیا، اس پہ بحث نہیں کرو کہ بیت المقدس قیامت تک کے لیے بن گیا، یہ قابل بحث نہیں ہے۔